بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا اور اس کا کس طبقے کے ساتھ، کس گروہ کے ساتھ تعلق تھا، اور اس قاتل نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیوں کیا، کیا وجہ تھی، اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن صرف حضرت علی کا دشمن تھا یا ساتھ ساتھ میں حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص کا بھی دشمن تھا؟ تو آئیے اس سلسلے میں شیعوں کی کتب اٹھاتے ہیں۔ ان کتب میں سے سب سے پہلے شیعوں کی کتاب تذکرۃ الاطہار، اس کا صفحہ نمبر 22 کھولتے ہیں تو دیکھیں اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ خوارج میں سے کچھ لوگ مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے حکام کا تذکرہ کیا اور ان پر اور ان کے کردار پر مختلف عیب لگائے۔ حکام کا تذکرہ کیا، اس دور میں حاکم کون تھے؟ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر ان کے کردار پر، ان پر اور ان کے کردار پر مختلف عیب لگائے، یعنی جس نے حضرت علی کے ساتھ دشمنی کی اسی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اسی نے حضرت عمر بن عاص کے ساتھ۔ تو جو دشمن حضرت علی کا تھا وہی حضرت امیر معاویہ کا، وہی حضرت عمر بن عاص کا تھا۔ اور آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل نہروان میں سے اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی، یعنی جو نہروان میں ان کے خارجی مردار ہوئے تھے ان کے لیے انہوں نے رحمت کی دعائیں مانگی۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگوں نے باہمی گفتگو کی اور فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیں اور اس وقت کے گمراہ رہنماؤں کے پاس جا کر اب گمراہ رہنما کن کو کہا؟ حضرت علی، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ کو کہا۔ تو تینوں کو ساتھ ملا دیا کیونکہ ان کی نظر میں تینوں کا منصوبہ ایک ہی تھا۔ جس طرح حضرت علی خوارج کے مخالف تھے اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی، اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کے گمراہ رہنماؤں کے پاس جا کر ایسا موقع تلاش کریں جب وہ غافل ہوں تو ان سے نہروان میں مارے جانے والے شہید بھائیوں کا بدلہ لیں۔ تو کیا پتا چلتا ہے؟ جو دشمن حضرت علی کا ہے وہی حضرت امیر معاویہ کا، وہی عمر بن عاص کا، کیونکہ تینوں کے بارے میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں وضاحت ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ بدلہ لیں اور اس طرح شہروں اور لوگوں کو خدا کے لیے ان سے راحت و آرام پہنچائیں۔ اختتام حج پر انہوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا کہ میں علی کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں معاویہ کے لیے کافی ہوں، اور عمر بن بکر تمیمی نے کہا میں تمہارے لیے عمر بن عاص سے نمٹ لوں گا۔ انہوں نے اس معاملے میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے عہد کیا اور طے کیا کہ 19 ماہ رمضان کی رات کو یہ کام سر انجام دیں گے۔ پھر وہ یہی ارادہ لیے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اب دیکھیں جس نے حضرت علی کے ساتھ دشمنی کا سوچا اسی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اسی نے حضرت عمر بن عاص کے ساتھ دشمنی کا سوچا، کیونکہ کافر بھی سمجھتے تھے جس طرح ہمارا مخالف حضرت علی ہے اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی ہے، اسی طرح عمر بن عاص بھی ہے، یہ تینوں آپس میں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، کلمے سے لے کر جنازے تک بالکل علی معاویہ ایک ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی نے فرمایا تھا، جو کہ نہج البلاغہ تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، کہ حضرت علی نے فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا رب ان کا رب ایک ہے، ہمارا نبی ان کا نبی ایک ہے، ہمارے اسلام کی دعوت اور ان کی ایک ہے، کوئی ہمارا اختلاف نہیں، مذہبی، دینی، عقائدی کوئی اختلاف نہیں، بس صرف ایک ہی اختلاف ہے، الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، باقی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہی بات ان کی معتبر کتاب سیرت معصومین احسن المقال جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 224 پر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت
علی کا قاتل کون تھا اور اس کا کس گروہ کے ساتھ تعلق تھا۔ شیعوں کی معتبر کتاب اصل الشیعہ و اصولہا، اس کا صفحہ نمبر 151 آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ دیکھیں یہاں موجود ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم یہ مرادی، فرمایا کان من شیعت علی، یہ حضرت علی کے شیعوں میں سے تھا۔ ابن ملجم حضرت علی کا قاتل حضرت علی کے شیعوں میں سے تھا۔ کس میں لکھا ہوا ہے؟ شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ وَشَهِدَ مَعَهُ صِفِّینَ، اور یہ حضرت علی کے ساتھ صفین میں بھی شریک ہوا تھا۔ صفین میں بھی یہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت علی اور معاویہ بھائی بھائی تھے، لیکن لڑانے والے، تیر چلانے والے اور دشمنیاں کرنے والے، اندر میں جلنے والے اور تھے، جو خارجی تھے، جو درمیان میں آ چکے تھے، جنہوں نے تیر چلائے تھے، جن کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام حضرت عمار جیسے شہید ہوئے۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، ساری جو شرارت ہے وہ خارجیوں کی ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمار بھی شہید ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے خارجیوں کو باغی بھی کہا گیا ہے۔ تو آگے اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب یہ اٹھاتے ہیں اصحاب امام امیر المومنین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 341 کھولیں، اس میں بھی دیکھیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کان مع علی علیہ السلام، حضرت علی کے ساتھ ہوتا تھا، اور وشہد معہ صفین، اور یہ حضرت علی کے ساتھ صفین میں بھی شریک ہوا تھا۔ اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب فرق الشیعہ، اب اس کتاب میں بھی دیکھیں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے شیعہ میں سے تھا اور جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھا۔ ابن ملجم نے اپنے دو ساتھیوں البرق اور عمر بن بکر کے ساتھ مل کر ایک ہی رات میں حضرت علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ دیکھیں یہ میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے تمہاری عربی کتاب سے، آپ بھی یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، مسلمانوں کے گھر کی گواہی نہیں، مسلمانوں کے کتاب نہیں، مسلمانوں کے مصنف نہیں، اور مسلمانوں کی یہ کی ہوئی باتیں نہیں۔ اگر صرف مسلمان کرتے، اہل سنت والجماعت والے کرتے تو آپ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن مصنف بھی شیعوں کا ہے، قلم بھی شیعوں کا ہے، کتاب بھی شیعوں کی ہے، اور شیعہ گھر کی گواہی ہے، اور شیعوں کی معتبر کتاب اصل الشیعہ و اصولہا فرق الشیعہ، اسی طرح اصحاب امام امیر المومنین، اور اسی طرح مختلف کتابیں، ارشاد، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، شیخ مفید والی، بہت سارے حوالے ہیں، یہ تو میں نے مختصر حوالہ جات دیے ہیں۔ تو ان سب کتابوں سے دیکھیں بالکل وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ جو حضرت علی کے دشمن تھے وہی حضرت امیر معاویہ کے، جو حضرت امیر معاویہ کے وہی حضرت عمر بن عاص کے، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے حضرت علی پر وار کیا وہ وہی تھا جو اپنے آپ کو حضرت علی کا شیعہ کہلواتا تھا، جو حضرت علی کے ساتھ صفین میں بھی آیا تھا، جس نے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت بھی کی تھی۔ تو صرف انہوں نے بس منافقت ہی کی تھی، بھائیوں کو لڑانے کا انہوں نے ایک بہانہ کیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے پر وہ تیر، جیسے کہ نا ان کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ خارجی یہ آپس میں مشورہ کر کے آتے تھے کہ ہمارے کچھ بندے جا کر حضرت علی کے لشکر میں جا کر حضرت امیر معاویہ کے لشکر پر تیر برسائیں، اور کچھ بندے جا کر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کھڑے ہو کر حضرت علی کے لشکر پر تیر برسائیں، جس کی وجہ سے حضرت عمار بھی شہید ہو چکے تھے اور بہت سارے صحابہ کرام۔ تو اصل قصور ان خارجیوں کا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا جو عقیدہ تھا ہے، اور جس کا ثبوت صرف مسلمانوں کی کتابوں سے نہیں، شیعہ کتابوں سے بھی ہے، صرف مسلمانوں کے قلموں سے نہیں، مصنفوں سے نہیں، شیعہ مصنفوں، شیعہ قلموں نے بھی لکھا کہ حضرت علی نے فرمایا میں اور معاویہ بھائی بھائی ہیں۔ اب دیکھیں، جب کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، کلمے سے لے کر جنازے تک، ہر مسئلے میں، ہر عقیدے میں علی معاویہ بھائی بھائی، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور جو حضرت علی کا دشمن ہے وہی حضرت امیر معاویہ کا، جو حضرت امیر معاویہ کا وہی حضرت
علی کا، تو ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کا دشمن پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔